الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میرے پچھلے 2 پروگراموں کے اوپر کافی بحث مباحثہ ہوتا رہا اور لوگ مجھے فون بھی کرتے رہے۔ یہ وہ بحث تھی کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو میں نے اسی لیے آج تیسری بار اسی پروگرام کو موضوع بنایا۔ کئی لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ خاص طور پہ ایک موضوع تو بہت ہی عمدہ تھا۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بار قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے اور کسی بار بھی خاتم النبیین نہیں لکھا، اور ایک بار احمد کا نام لیا ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، اس کے اندر بھی نہیں لکھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی غلطیاں جو ان سی ہیں نعوذ باللہ کہ کیا حکومت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو ٹھیک کرے گا؟ اور یہ ان کے پاس یہ اختیار کل کو، جیسے کہ انہوں نے نصاب میں یہ ساری چیزیں لکھوائی ہیں، کیا ضروری تھا کہ یہ کرنا؟ میرے ذاتی طور پہ ہے کہ انہوں نے لکھوا لیا، ان کا دل کی خواہش پوری ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن کل کو یہی لوگ جن سے ہیں، یہ جو اس قسم کے عالم دین بنے ہوئے ہیں، جو اسمبلی کے اندر کچھ بھی خدائی فیصلے کرنے کے انہوں نے جیسے 74 میں فیصلہ کیا، یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ کچھ امینڈمنٹ کر دیں اور وہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے یا بعد میں خاتم النبیین کا لفظ نہ لکھ دیں۔ یہ غلطی ان سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ غلطی کر سکتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں یا اسلام کے خلاف ہیں، ان کو یہ شے دے رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کامل دین بنایا، اس کے اندر مکمل ضابطہ حیات ہے، انسانوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سے پہلے یا بعد میں خاتم النبیین آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے نصاب میں تبدیلی کی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اس قسم کی قرارداد منظور نہ کرا لیں، کیونکہ جس طرح کی بھٹو نے قرارداد منظور کرائی تھی، لالچی لوگ بھرے ہوئے تھے اس اسمبلی کے اندر، انہوں نے وہ فیصلہ کروا لیا جس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ آپ نے فیصلہ قرار دے دیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، میجارٹی کی بنا پہ خدائی فیصلہ کر دیا۔ آپ دلوں کے حال جانتے تھے اور آپ نے کیا، اور یہی فیصلے اسی قسم کے ملحد لوگ جو سے ہیں، یہ علی محمد جیسے اور اسی قسم کے نور اللہ قادری جیسے اور اس قسم کے فضل الرحمان جیسے، طاہر اشرفی جیسے، یہ مولوی جو سے اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں، پیسہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس قسم کے ان کے دماغ میں خمار ہے کہ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو، اس کو یہ کرنے بیٹھ جائیں۔ تو یہ حالات ہیں، ان کے ملک کا ستیہ ناش مچ چکا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ آپس میں اسلام جو ریاست مدینہ ہے، اس میں انتہا کی پھوٹ پڑ چکی ہے، آپس میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ جو ریاست مدینہ کا نام لے کے یہ آئے تھے، یہ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ یہ جھوٹ بول کے آ رہے ہیں۔ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے رکھے ہوئے، جیسے کووڈ 19 کی جنسی ہے کہ وہ جو ٹرانسلیشن کر رہی ہیں، ان کی ایک منسٹر جنسی ہے، اسی کو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے قابل لوگ ہیں۔ اسی قسم کے قابل لوگوں سے لوگ انہوں نے بھر لیے ہیں، مشیر جنسی ہیں وہ بھر لیے ہیں اسے۔ یہ حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، اب پاکستان 2 لاکھ کے قریب پہنچ رہا ہے۔ 1,93,000 اس وقت مریض ہو چکے ہیں اور 4,000 کو آپ ٹچ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اس وقت 3,903 جو سے اس وقت آپ کی اموات ہو چکی ہیں، اور یہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ جس کو کنٹرول کرنا، جتنی زیادہ آپ کے کیسز بڑھ جائیں گے اتنی زیادہ اموات اسی ریشو سے ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی ہیلتھ فیسلٹی موجود نہیں ہے کہ ہاسپٹل میں کہاں پہ جا کے لوگ اب تنگ آ کے گھروں میں رکھ رہے ہیں۔ اب ایک مریض جب گھر میں ہوتا ہے، اس کی تیمارداری ہو رہی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی احتیاط نہیں کی ہوتی ہے، اس پوری فیملی کو جو ان سے ہے وہ کورونا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ باہر نکلتا ہے، سامان لے کے آتا ہے، وہ کورونا لگا رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، وہ یہ ایک کام سے ایسا چل پڑا ہے کہ جس کی رکاوٹ نظر نہیں آتی ہے۔ جو پڑھی لکھی کنٹریز ہیں
وہاں پہ کچھ کسی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا ہے، اور اب لاک ڈاؤن بھی وہ کھول رہے ہیں. کینیڈا میں لاک ڈاؤن تقریباً کھل گیا ہے، اور انہوں نے سیکنڈ فیز کو کھول دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے ایک آدھ مہینے میں وہ مکمل طور پہ اس کو بھی کھولنے دیکھیں گے کہ یہ 15 دن یا مہینے میں کیا صورتحال بنتی ہے. اس کے بعد وہ مکمل نارمل کنڈیشن پہ آ جائیں گے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس ریاست مدینہ، جو کینیڈا کو اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ ریاست مدینہ کہہ سکتا ہوں، کہ اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے. لوگوں کا روزگار کا بھی خیال کیا، لوگوں کو انہوں نے پابند کیا کہ آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، اور لوگوں نے ان کی بات بھی مانی. لیکن پاکستان میں اس کے برعکس ہے. پاکستان کے حکمران کچھ فیصلہ کرتے ہیں، مولوی کچھ فیصلہ کرتے ہیں، صوبے کچھ فیصلہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کچھ چلا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو. یہ ایک بھی بات جون سی ہے وہ مانی نہیں جا رہی ہے. بہرحال یہ حالات جون سی ہیں، پاکستان کسی اور فضا کے اندر نہ پھنس جائے. جو حرکات اب اسمبلیوں میں شروع ہو چکی ہیں، اسمبلیاں شروع ہوتی ہے، گالی گلوچ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اوپر سونے پہ سہاگا انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے، یہ ترمیموں کی، یہی ڈر ہے کہ نعوذ باللہ کہ کہیں یہ حرکت کہ قرآن مجید میں ترمیم کرنے کے لیے بھی یہ اسمبلی نہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ اس اسمبلی سے کوئی اچھی امید مجھے نہیں ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر. Subscribe now.